الحمدللہ رب المصطفیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے اوپر زکوٰۃ کیوں اور کیسے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی روح سے جو حقیقی ثمن ہے وہ سونا چاندی ہی ہے۔ حقیقی جو مال ہے، جو پیسے ہیں، وہ سونا چاندی۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی اور نوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ سونا چاندی کے سکے ہی چلا کرتے تھے جو کہ حقیقی ثمن کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جب یہ نوٹ اور کرنسی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ بھی مال شمار کیا جانے لگا، یعنی اس کو مال کے طور پر ہی رائج کیا گیا ثمن حقیقی کی جگہ، یعنی سونا چاندی کے جو سکے ہیں اس کی جگہ پھر نوٹ کو لے کر آئے اور یہ مال کے زمرے میں داخل کیے گئے۔ تو پھر علماء کی تحقیقات کے مطابق یہ ثمن اصطلاحی قرار پایا۔ تو جب یہ ثمن اصطلاحی ہوا، یعنی کہ یہ بھی شریعت کی روح سے ایک مال کی حیثیت سے ہے، کیونکہ عرف کے اندر اس کو مال شمار کیا جاتا ہے، لہذا یہ جو نوٹ اور کرنسی وغیرہ ہے یہ بھی مال ہی ہے۔ تو جس طرح ثمن حقیقی یعنی سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ کے احکامات تھے، اسی طرح ان نوٹوں اور پیسوں کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوں گے۔ پھر دور تھوڑا سا گزرا تو پرائز بانڈ کی صورت جو ہے نا وہ سامنے آئی۔ تو جس طرح ثمن اصطلاحی نوٹ ہیں، کرنسیز ہیں، اسی طرح جو پرائز بانڈ ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ ثمن اصطلاحی ہی ہیں، یعنی یہ بھی نوٹوں کی طرح مال ہی ہے، یہ بھی اس کا قائم مقام ہی ہے۔ اس کو بھی مال شمار کیا جاتا ہے عرف کے اندر، اس کو کوئی ایک رسید یا مطلقاً کاغذ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ مطلقاً اس کی مستقل ایک مال کی حیثیت ہے۔ تو جس طرح پیسوں کے اوپر جب بندہ مالک نصاب بن جائے تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسی طرح پرائز بانڈ کے اندر بھی جب بندہ نصاب کا مالک بن گیا، یعنی کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا وہ مالک ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ان احکامات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔